اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرے کہ انسان گداگر ہے، انسان کے ہاتھ میں ہمیشہ کشکول ہونا چاہیے، اور اپنے کشکول کے لے کر انسان ہم وقت جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو۔ مرحوم حافظ شیرازی کا شعر ہے، از وے ہمیں مستی و غرور است و تکبر، اس ذات کی جانب سے مستی ہے، اس ذات کی جانب کو غرور زی بندہ ہے، تکبر زی بندہ ہے۔ ہم غرور نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ تکبر نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس ذات کو، تکبر بھی اس کے شایان شان ہے، غرور بھی اس کے شایان شان ہے۔ وزما ہمیں بیچارگی و عجز و نیاز است، یعنی ہماری طرف اگر دیکھا جائے تو ہماری طرف بیچارگی ہے، ہماری طرف ضرورت ہے، ہماری طرف عاجزی ہے، ہماری طرف فقر ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دامن میں فقر کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا انسان کو ایسے میں اپنے کشکول کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ کشکول لے کر تھام کے جو ہے وہ گلیوں محلوں کوچوں بازاروں سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے گدائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کشکول در واقع ان صوفیوں کے پاس ایک علامت کے طور پر ہے۔ یہ کشکول انہوں نے ہر وقت اپنے ہاتھ میں تھاما ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں سے مانگیں، بلکہ یہ کشکول ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ انہیں اس بات کی یاد دلائی جائے کہ وہ فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں، اور انہیں ہمیشہ ایک غنی ذات کے سامنے اس کشکول کو رکھنا ہے۔ یہ جو معاشرے میں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کشکول کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کشکول کو کس کے سامنے لے کر جانا ہے، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بس یہ ایک نماد اور ایک علامت کے طور پر ان صوفیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ علامت اس چیز کی ہے کہ وہ فقیر ہیں، وہ نیاز مند ہیں، وہ گداگر ہیں، اور انہیں ایک غنی مطلق ذات کے سامنے اس کشکول کو لے جانا ہے اور اس سے گدائی کرنا ہے۔ یہ در واقع ظاہر میں ایسے ہے، وگرنہ حقیقت میں انسان کے باطن میں جو کشکول ہے وہ انسان کا اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ وہ فقیر ہے، اور اسے ہر وقت اپنے فقر کو برطرف کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، تقاضا کرنا ہے، غنی ذات سے سوال کرنا ہے تاکہ وہ اس کے فقر کو برطرف کرتی جائے۔ لہٰذا انسان ہمیشہ اپنے فقر کی طرف متوجہ ہو کہ ہم فقیر ہیں، اور خود کو انسان حقیر جانے، اور انسان یہ یقین کرے کہ میں فقیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں، چونکہ میری حقیقت میں فقر ہے، میری حقیقت میں نیستی ہے، میری حقیقت میں بیچارگی ہے، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، میرا دامن خالی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ایک ایسی موجود تصور کر لے کہ جو موجود عاجز ہے، جو موجود نیست ہے، تو ایسے میں ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے کاسۂ گدائی کو دراز کرتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ ایسا انسان اپنے فقر کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ جو میرے لیے بیماری آئی ہے نا، یہ اس ذات غنی نے میرا امتحان لیا ہے، لہٰذا مجھے اس نے اس بیماری کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کروایا ہے۔ اگر وہ مجھ سے میری ہستی بھی چھین لے تو بھی میں فقیر ہوں، اصل یہ ہستی تو اس نے مجھے عطا کی ہے، اور اس ہستی کا باقی رہنا بھی اسی کے جو ہے وہ مرہون منت ہے۔ اگر نازی کنت از ہم فروزی زند قالب ہے، کہ اگر وہ نہ چاہے تو یہ جو انسان کے قالب بنے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب نابود ہو جائیں گے۔ بس یہ انسان جو ہے وہ لمحہ لمحہ اس کے احسانات کا مرہون منت ہے، انسان اس کا جو ہے وہ گدا ہے، انسان کو ہر وقت اس سے تقاضا کرنا ہے۔ جب انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر اگر اس انسان کے اوپر ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، ہزاروں بلائیں آ جائیں، تب بھی انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اس ذات نے میری آزمائش کے لیے دی ہیں میرے اوپر، اور ان بیماریوں، ان بلاؤں اور ان مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات بھی وہی غنی مطلق ذات ہے۔ لہٰذا اسی کے سامنے اپنے وجود کی
جو ہے وہ بقا کا اور اپنے وجود کی امان کا اسی ذات سے انسان کو تقاضا کرنا ہے۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے عجز کی طرف متوجہ ہیں اور اپنی عاجزی کو مشاہدہ کرتے ہیں، خواہ وہ شدت کی حالت میں ہو، خواہ وہ آسائش اور سکون اور فراخ کی حالت میں ہو، وہ ہر حالت میں چاہے یسر ہو چاہے عسر ہو اس ذات کی طرف متوجہ ہیں اور ہمیشہ اپنا دست نیاز، کشکول، کاسہ گدائی اس ذات غنی مطلق کے سامنے دراز کرتے ہیں، بالعیاں اپنی عاجزی کو مشاہدہ کرتے ہیں اور اس ذات کے غنی مطلق ہونے کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا دعا کی جا سکتی ہے کہ خداوند متعال ان ماہائے رجب، ماہائے رمضان، ماہائے شعبان میں خداوند متعال بطور خاص اس رجب میں اپنے نفحات الہیہ کو ہمارے اوپر خداوند متعال جاری کرے، ہمیں پہنچائے، اور ہم خداوند متعال سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری زندگی بچ گئی ہے، جتنے بھی ایام ہماری زندگی میں رجب المرجب سے متعلق باقی ہوں، اے ہمارے پروردگار اپنے عشق کی طرف ہمیں متوجہ کروا کہ ہم تیرے ہی عشق میں ان مہینوں میں احیا کریں، تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ہی تقرب کے لیے ان مہینوں میں جو ہے وہ اپنے لیے فیض حاصل کریں، اپنے لیے ذخیرہ عقبہ ان مہینوں کے اعمال کو قرار دیں۔ اور انشاءاللہ خداوند متعال سے یہی دعا ہے، یہی توقع ہے، یہی امید ہے اور یہی آرزو ہے کہ وہ ہمیں ان مہینوں کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ ہم ان مہینوں سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔